إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر یہ بڑے ہی بابرکت دن گزر رہے ہیں۔ ان دنوں میں شریعت کی ہدایت یہی ہے کہ کثرت سے نیک اعمال کیے جائیں، اور جس نیک عمل کی شریعت نے بطور خاص تاکید کی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ فاذکروا اللہ فی ایام معدودات، ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو۔ الترغیب و ترہیب میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، کہ ان دنوں میں کثرت سے تسبیح کرو، تحمید کرو، تحلیل کرو اور تکبیر کرو۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا، اور تحمید سے مراد الحمدللہ کہنا، اور تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا۔ تو یوں یہ ذکر بنتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس ذکر کے ویسے بھی بہت سے فضائل ہیں، لیکن ان دنوں میں یہ فضیلت دو چند بڑھ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اگر میں ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دوں تو یہ کہنا مجھے محبوب ہے، پسند ہے، ہر اس شے سے زیادہ جس شے پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے، یعنی پوری کائنات سے زیادہ یہ کلمات مجھے محبوب ہیں۔ یہ بات تو عام دنوں کی ہے، لیکن ان دنوں میں اگر یہ کلمات کہے جائیں گے، جن دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، جتنے بھی دن ہیں اس دنیا کے، ان سب سے زیادہ ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر،
کہ دنیا کے سب سے بہترین دن اور افضل دن یہ ذوالحج کے 10 دن ہیں، تو یہ نیکی کثرت سے کی جائے۔ تکبیرات پڑھنا سلف صالحین کا معمول تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیروں سے فضائیں گونجنی چاہیے۔ یہ دن بڑے مبارک ہیں، ان میں نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، اجر و ثواب کی کیا مقدار ہے، اس کا شریعت نے ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کو ہم سے چھپا لیا ہے۔ یہ چھپانا بھی در حقیقت ترغیب بھی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ان دنوں کے عمل کا، نیکیوں کا اللہ کے ہاں کیا صلہ ہے۔ ہاں ایک جھلک دکھائی ہے 9 ذوالحج، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ 9 ذوالحج کا روزہ جو کہ یوم عرفہ ہے، اس روزے کا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کی برکت سے گزشتہ سال کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی سال گزشتہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور سال آئندہ جو گناہ ابھی آپ نے کیے ہی نہیں بلکہ کرنے ہیں، وہ بھی اس روزے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کی بخش اس سے بھی آسان ہے، اور وہ توبہ ہے۔ ایک انسان ندامت کے ساتھ سچی توبہ کر لے تو ایک لمحے میں وہ سارے کبیرہ گناہ بخشوا سکتے ہیں۔ یہ شریعت کی سماحت اور برکت۔ اور پھر 10 ذوالحج جو ہمارا تہوار ہے، ہماری عید ہے، یہ دن یوم النحر کہلاتا ہے۔ اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم النحر والے دن انسان کا سب سے عمدہ عمل قربانی۔ حالانکہ یوم النحر کو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، یوم النحر کو بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، اور حجاج کرام اللہ کی رضا کے لیے اپنے سر منڈواتے ہیں، احرام اتارے جا رہے ہیں، شیطان کو کینکریاں ماری جا رہی ہیں جو شیطان سے بغض اور نفرت اور عداوت کا اظہار ہے، قربانی بھی کی جا رہی ہے، مگر فرمایا کہ آج کے دن سارے اعمال میں سب سے افضل عمل قربانی۔ یہ قربانی کیا ہے؟ ہم یہ بحث کرتے رہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے، لیکن صحابہ کرام نے کبھی یہ سوال نہیں کیا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا حکم کیا ہے، سنت ہے یا فرض ہے؟ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور عمل بھی ایسا ہے جس میں کبھی آپ نے لاغا نہیں کیا، ہر سال کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 یضحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام کیا ہے اور ہر سال قربانی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی مالی حالت کیا ہے، کبھی کبھی 3 چاند گزر جاتے اور آپ کے گھر میں چولہا نہ جلتا۔ ایسے موقع بے شمار دفعہ آئے کہ امہات المومنین رات کی روشنی کے لیے چراغ کا تیل اپنے پڑوسیوں سے ادھار لیا کرتی تھی۔
یہ آپ کا فقر ہے اور آپ کی معیشت کا عالم ہے، مگر قربانی میں آپ نے کبھی ناغہ نہیں کیا، بلکہ جس سال آپ نے حج کیا اس سال آپ نے 100 اونٹ میدان منا میں ذبح کیے تھے، 60 اونٹ اپنے دست مبارک سے اور باقی 40 اونٹ جناب علی بن ابی طالب کا مکلف کیا کہ آپ ذبح کر دیں، نحر کر دیں۔ تو ہمیں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت۔ ہمارے لیے اپنے پیارے پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کافی اور شافی ہے کہ آپ نے ہر سال قربانی کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اس قربانی کی اساس کیا ہے؟ ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب جو اس کائنات میں اس سے قبل کبھی رونما نہ ہوا، نہ آج تک ہوا ہے اور نہ قیامت رونما ہوگا۔ چشم فلک نے ایسا منظر کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو الٹا لٹا کر اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے، جس کو دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا تھا۔ بڑی ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم خلیل اللہ کو نبوت کا تاج پہنا دیا اور توحید کی دعوت کا حکم دیا تو اپنے گھر سے اس مشن کا آغاز کیا۔ باپ نے انکار کیا، دھمکیاں دی، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی کہ تم کو پتھر مار مار کے ختم کر دوں، گھر سے نکال دوں گا۔ قوم کے سامنے دعوت دی، قوم نے انکار کیا، ناروا سلوک کیا، اور معاملہ نمرود وقت کے پاس پہنچا، اس نے بھی انتہائی ناروا سلوک کیا، بلکہ اس کے دربار میں مناظرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت کو وہاں قائم رکھا، ان کو کامیابی ہوئی، یہ کافر لاجواب ہوا، اور پھر پوری مملکت اور پوری سپاہ اور پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے درپے ہو گئی۔ ایک ایسی آگ روشن کی گئی کہ اس سے بڑی آگ دیکھی نہیں گئی، اس میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اس میں آگ کو ڈالا بھی گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک ہی دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور اللہ کافی ہوا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی نہیں کہ تیری ٹھنڈک سے میرے بندے کو نقصان ہو اور کب کبھی طاری ہو جائے، بلکہ اتنی ٹھنڈک جس میں سلامتی ہو، لطافت ہو، ایسی بن جائے۔ اور آگ ایسی بن گئی، ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم آگ سے باہر آ گئے۔ یہ ایک معجزہ تھا جس کو پوری قوم نے دیکھا، لیکن قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، حالانکہ یہ معجزہ ابراہیم علیہ السلام کی صدق نبوت کا ایک واضح نشان تھا، مگر قوم نے پھر بھی نہ مانا۔ ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو دعوت دیتے رہے حتیٰ کہ یہ معجزہ بھی ظاہر ہو گیا، اور پھر آپ نے ایک دن اعلان کر دیا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے اس وطن کو چھوڑ رہا ہوں اور اپنے اہل خانہ کو چھوڑ رہا ہوں اور اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں ہجرت کر کے۔ اس قوم نے اس دعوت کا اہتمام نہیں کیا اور اس کو قبول نہیں کیا۔ اب میں دوسروں کے پاس جاتا ہوں وہاں دعوت توحید دینے کے لیے۔ بس وہ تھے اور ان کی بیوی تھی، اور اس ملک سے باہر نکل گئے، اور یقیناً یہاں ضرورت تھی ایک ایسے فرد کی جو انسیت اور محبت کا ذریعہ بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں فرمایا تھا، اور آپ کو شدت سے بے چینی اور بے قراری سے بچے کی خواہش تھی جس سے محبت کریں، انسیت ہو، اور پھر آگے جوان ہو کر یہ بچہ اس دعوت توحید کا علمبردار ہو، اس مشن کا وارث ہو،
رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم بیٹے کی بشارت دے دی۔ اللہ کو معلوم تھا اس بیٹے نے حلم کا کردار ادا کرنا ہے، ایسا حلم، ایسا صبر، ایسا تحمل کہ چھری کے نیچے بھی آہ نہیں کرے گا، ایسا یہ غلام حلیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حلیم بیٹے کی بشارت دے دی اور اللہ نے بیٹا دے دیا۔ مگر اشد البلاء علی الانبیاء، سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، امتحان ختم نہیں ہوئے۔ بیٹا تو مل گیا اور انسیت کا کھلونا ایک مل گیا، خوبصورت اور پیارا کھلونا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو بھی تنہا چھوڑاؤ ایک جنگل میں، بیابان میں، جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی مسکن نہیں۔ یہ مکہ المکرمہ جو بالکل ایک بے آباد علاقہ تھا، جہاں اللہ کا گھر بننا تھا، اور یہ بھی تقدیر الہی کہ یہ گھر بھی ابراہیم اور ان کے بیٹے نے بنانا تھا، جس نے قیامت تک قائم رہنا تھا، اور لوگوں نے اس گھر کا قصد کرنا تھا، اللہ کا قبلہ، اور پھر طواف کا مرکز، لوگوں کے دلوں میں اس کی کشش۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک مستقل اجر کا اساس تھا۔ کوئی سوال نہ کیا کہ وہاں یہ کیسے رہیں گے، کیسے گزارا کریں گے، بس چھوڑ کر آ گئے۔ بیوی نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن پلٹ کر دیکھا نہیں، ایسا نہ ہو کہ دیکھوں اور بچے کی شفقت غالب آ جائے، اس ارادے میں کوئی تاخیر ہو جائے۔ آسمان کی طرف اشارہ کیا، بیوی سمجھ گئی کہ اللہ کا امر ہے، اور کہا کہ اگر اللہ کا امر ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں، دعا کرتے ہوئے وہاں سے نکلے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ یا اللہ ایک بے آباد مقام پر اپنے اہل کو چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی ذریت کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہاں جہاں تیرا گھر ہے، تیرا گھر بنے گا یا بن چکا تھا اور پھر وہ گرا دیا گیا، گر گیا زمانے کے گزرنے کے ساتھ، یا اللہ اس لیے تاکہ یہ نمازوں کو قائم کرے، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے تاکہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور پھر وہاں سے واپس آ کے اور گاہے بگاہے اپنے بیٹے کو ملنے جاتے تھے، کچھ دن گزارتے اور واپس آ جاتے۔ پھر اسی اثناء میں ایک بار پھر ملنے گئے، بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا ہے، اور پھر ملنے گئے۔ شفقت پدری اور بیٹے کا پیار، بیٹے کی محبت، کتنے پاکیزہ جذبات۔ چنانچہ انہی جذبات کے تحت ملنے کے لیے گئے فلسطین سے مکہ مکرمہ۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور آزمائش منتظر تھی۔ خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، اور انبیاء کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، چنانچہ اس کو امر الہی سمجھا۔ ایک بار خواب آئی، دو بار خواب آئی، تین بار خواب آئی۔ جس بیٹے کی شفقت و محبت میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ بیٹے کو ساتھ لے لیا، اور جہاں ذبح کرنا تھا اور جہاں اللہ کا امر تھا یا اللہ کو منظور تھا یہاں ذبح ہو، مینا کی گھاٹی جہاں آئندہ لوگ آ کر ذبح کریں جانور، وہاں پر لے گئے اور اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا۔ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال؟ یہ کیوں پوچھا؟ ذبح کر ڈالتے، یہ سوال کیوں کیا؟ اس میں اگر ذبح کر ڈالتے تو اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت ظاہر نہ ہوتی۔ پوچھا میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ اور یہ بات وہ جانتے تھے کہ بیٹا فرما بردار ہے اور یہ غلام حلیم ہے۔ بیٹے نے کوئی اعتراض یا انکار نہ کیا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین،
ابا جان یہ خواب نہیں، اللہ کا امر، اسے فوراً کر گزریے، اس کی فوراً تعمیل کیجیے۔ تاخیر کس بات کی ہے؟ تاکہ بیٹا بھی اس آزمائش میں سرخرو ہو کر داخل ہو جائے۔ اگر لاتے ہی نٹا کر ذبح کر ڈالتے تو بیٹے کی مناقب ظاہر نہ ہوتی، لیکن پوچھ کر اور اس کی رائے معلوم کر کے، اور اس کی رائے بھی سراسر اطاعت کی تھی اور اللہ کے امر پر قربان ہو جانے کی تھی، وہ بھی اس بشارت میں، اس منقبت میں داخل ہو گئے اور شریک ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ اور بیٹا میرے فرما بردار بن گئے، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ سیدھا بھی لٹا سکتے تھے، لیکن مہد یہ سوچ کر سیدھا لٹاؤں اور چھری پھیرتے وقت بیٹے کا چہرہ سامنے آ جائے تو کوئی رکاوٹ نہ بن جائے، شیطان اپنا وار نہ کر جائے، پیشانی کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھ پاؤں، اور اب چھری پھیر رہے ہیں اور چھری پھر نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو پکارا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ فرما رہے تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ سچا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر تو یہ ہے کہ اللہ نے امر دیا اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، یہ ظاہری سچ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے صرف ظاہر پر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر بھی ہوتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کی فہرست میں سچا وہ ہے جو ظاہر میں سچا ہو اور باطن میں سچا ہو، جس کا دل بھی اس کے ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے مخلص ہو، اللہ کے لیے سچا ہو، اللہ کے رضا کے لیے اور اس کے حصول کے لیے سچا اور صادق ہو۔ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کو دیکھ کر کسی انسان کے سچا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم نے ندا کی ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تم ظاہراً و باطناً صادق ہو، سچے ہو، صادق ہو، اور تم نے واقعتاً اس آزمائش میں سرخروئی حاصل کر لی اور پوری طرح کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا کہ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم پر سلام ہو۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی عظمت۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کے بیٹے کی قربانی کے عوض میں ان کو ذبح عظیم دیا، ایک دمبا جنت کا، جنت میں کھا کر پلا ہوا تھا، اللہ نے وہ بھیج دیا۔ چھری پھر نہیں رہی تھی، ابراہیم پریشان تھے کہ اللہ کے امر میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اور پھر چھری اچانک پھر گئی۔ ابراہیم خوش ہو گئے، آنکھوں سے پٹی کھول دی، دیکھا کہ چھری کے نیچے دمبا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ایک پہلو میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے امر کے منتظر ہیں۔ جنت کا دمبا اللہ نے عطا فرما دیا، اور ساتھ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس یادگار کو یہاں ختم نہیں کر دیا بلکہ پچھلوں تک اس کو باقی رکھا، اور یہ یادگار قیامت تک قائم رہے گی، اور لوگ بڑے شوق و ذوق سے قربانی کریں گے۔ یہ قربانی کی تاریخ ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک بڑے اعظم امتحان سے بچایا ہے اور محفوظ رکھا۔ بڑا امتحان بچوں کی قربانی کا ہے۔ اللہ بے پرواہ کوئی بھی حکم دے سکتا تھا، مگر یہ آسان سا حکم ہمیں دے دیا گیا، اور وہ قربانی کا ہے۔ بڑے شوق و ذوق سے قربانی کریں، اچھے اچھے جانور لائیں اور ان کی قربانی کریں۔ یہ سال میں ایک بار وقت آتا ہے سنت ابراہیمی کے احیاء کا، اور اللہ رب العزت نے یہ شوق اپنے بندوں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، اور بندے بڑے شوق سے یہ قربانی کرتے ہیں۔ اور میدان مینا میں 10 ذوالحج کو قربانیاں ہوں گی۔ 25 سے 30 لاکھ حاجی، ہر حاجی کم از کم ایک قربانی ضرور کرے گا، کم از کم ایک قربانی۔ اللہ کے امر کی تعمیل، جس کا آغاز نقطہ آغاز ایک عظیم تاریخ ہے، ایک بڑا امتحان ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ اور ہمیں یہ ایک یادگار دے دی گئی۔ یہ قربانی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اللہ پاک کا فرمان وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانیاں کہیں یہ اللہ کے شاعر میں سے، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے تمہارے پاس۔ تو قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا
من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کے شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل در حقیقت تقوی سے بھرے پڑے ہیں، وہ متقی ہیں۔ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی جو بھی نشانیاں ہیں ان کو پوری تعظیم سے ادا کرتے ہیں۔ اور یہ قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیاں، اللہ نے یہ ایک عجیب مخلوق ہمارے لیے پیدا کی، اونٹ، گائے، بکرے، دمبے، یہ ایک عجیب اور پیاری مخلوق پیدا کی ہماری قربانیوں کے لیے، ان کو اپنا شاعر قرار دیا اور شاعر کی تعظیم کو دلوں کا تقوی قرار دیا، تو ہم بھی ان کی تعظیم کریں۔ ان کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ کسی اچھے قالین پر بٹھا دیں اور غبارے باندھ دیں، گھنگرو باندھ دیں، رنگ لگا کر بازاروں میں گھمائیں پھرائیں، یہ کوئی تعظیم نہیں ہے۔ تعظیم وہ ہوتی ہے جس میں شریعت کے حقوق کی ادائیگی ہو، جانور اچھا خریدا جائے، خوبصورت خریدا جائے، پلا ہوا، قیمتی، اور پھر وہ جانور اس کو کھلایا جائے، پلایا جائے، اس کی خدمت کی جائے، کیونکہ اللہ کی نشانی ہمیں ملی ہے، اس کی خدمت کی، اس کو بھوکا نہ مارا جائے، اچھے سے اچھا کھلایا جائے، اور پھر اس کی ذبح کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جانور ذبح کرو اچھے طریقے سے کرو، اپنی چھری تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی اس کی جان نکل جائے، وہ تڑپتا نہ رہے، ذبح میں قساوت قلبی نہ ہو اور دل کی قساوت نہ ہو، بلکہ تعظیم کا پہلو ہو، احترام کا پہلو ہو، اس جانور سے محبت کا پہلو ہو۔ یہ محبت اس جانور سے نہیں، یہ محبت اللہ کے شاعر سے ہے اور اللہ کی نشانی سے ہے، اور اللہ کی جو بھی نشانی ہو تمہارے پاس اس کی قدر اور تعظیم کرو۔ نماز اللہ کا فریضہ ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے، حسن اہتمام سے ادا کرو، سنت کے مطابق ادا کرو، وقت کی پابندی سے ادا کرو، خشیت قلبی سے ادا کرو، کیونکہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، روزے اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اچھے طریقے سے رکھو، پورے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے اللہ کے شاعر ہیں تمہیں دیے گئے ہیں، ان کا خوب اہتمام کرو اور خوب احترام کرو۔ تو ان شاعر میں سے قربانی ہے، قربانی کا احترام ہو، قربانی کی تعظیم ہو، اور تعظیم یہ بھی ہے کہ اس میں دو پہلو بطور خاص ملحوظ رکھو، ایک اخلاص کی حفاظت، دوسرا نعرہ توحید، یہ سراسر اللہ کی توحید کی اساس پر ہے۔ آج کے دن یہ نعرے فضاؤں میں گونج رہے ہیں، میدان مینا ایک ہی میدان ہے جہاں 25 سے 30 لاکھ حاجی قربانی کر رہے ہیں، اور ہر پر ہر لمحہ سینکڑوں بار یہ نعرے گونج رہے ہیں، اللہم منک ولک، یا اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، تقبلہ منی ومن اہل بیتی، یا اللہ یہ قبول کر لے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور پھر بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ بہت بڑا ہے، یہ نعرہ تکبیر کا نعرہ، اللہ کی توحید کا نعرہ، یہ قربانی کی اساس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید کی ترجمان تھی، اور اس قربانی میں بھی توحید کی تحقیق ہو اور بندہ اس توحید کو سمجھے۔ اگر دل بت خانہ ہے تو تیری قربانی کہاں قبول ہوگی؟ اگر دل میں شرک کے اڈے قائم ہیں تو تیری قربانی کہاں قبول ہوگی؟ اگر تیرے تعلقات ان درگاہوں کے ساتھ ہیں جہاں پر شرک ہوتا ہے، قبروں کے طواف ہوتے ہیں، اور قبروں پر جو ہے وہ لوگ مجاورت کرتے ہیں، تیری قربانی کہاں قبول ہوگی؟ اگر اللہ کی توحید کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہو تمہاری قربانی کہاں قبول ہوگی؟ اللہ کی ربوبیت میں غیروں کو شریک کرتے ہو کہ فلاں بھی روزی دے سکتا ہے، فلاں بھی مشکل کشائی کر سکتا ہے، فلاں بھی حاجت روائی کر سکتا ہے، اور فلاں بھی دستگیری کر سکتا ہے، تو ایک کیا لاکھوں قربانیاں کر لو، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک توحید کی تحقیق، توحید کے درس کو سمجھو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھو، ان کے کردار کو سمجھو جو سراسر توحید کی ترجمانی تھی۔ انہوں نے قوم کو چھوڑا توحید کے لیے، گھر بار کو چھوڑا توحید کے لیے، آگ میں گئے توحید کے لیے، نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کا پیغام پہنچایا ہے، پوری زندگی توحید سے عبارت تھی۔
حتیٰ کہ ہجرت کی توحید کے لیے، اپنے اہل خانہ کو تنہا جنگل میں چھوڑا اللہ کی توحید کے لیے۔ کل یہاں اللہ کے امر سے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، بیت اللہ توحید کا مرکز، توحید کا مرکز، جہاں پر طواف ہوتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے عبادت ہے، اور جہاں پر تلبیہ گونجتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اگر تیرے دل میں شرک کی بیماری ہے تو تیری قربانی کہاں قبول ہوگی؟ دوسرا درس یہ ہے کہ قربانی میں اخلاص متحقق ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اخلاص کب سے شروع ہو؟ جب سے آپ جانور خریدنے جائے اپنے دل کو اخلاص پر آمادہ کر کے کہ یہ سارا عمل اللہ کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا کی شہرت کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ قربانی اگر نہ کروں دنیا کا کیا کہے گی، نہیں، یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اخلاص کے لیے ہے۔ جانور خریدو، اچھا خریدو، مہنگا خریدو، پلا ہوا خریدو، اس کی قیمت کی تشہیر نہ کرو کہ میڈیا والے آ رہے ہیں، جانور کے فوٹو بن رہے ہیں، اس کی تشہیر ہو رہی ہے اور بڑے فخر سے اس کی قیمتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ سارا ریا کا پروگرام ہے، دکھلاوے کا پروگرام ہے، اس سے قطعاً قربانی قبول نہیں ہوتی۔ خالق کائنات کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تک تمہاری قربانی کا خون یہ گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ لا ينظر اللہ الی صورکم ولا الی اجسامکم ولا الی اموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم۔ ہر عمل سے قبل اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارا مال نہیں دیکھتا، تمہاری باڈیاں نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، مگر پہلی نظر تمہارے دلوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو قربانی درس ہے اخلاص کا، توحید کا درس ہے اور اخلاص کا درس ہے، قربانی اطاعت کا درس ہے۔ یہ سارا عمل محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور قربانی کا حکم مدینہ میں آیا، فصلی لربک وانحر، اللہ نے قربانی کا حکم دیا۔ یہ آیت مکی ہے مگر باقاعدہ اس کی مشروعیت جو ہے مدینہ سے شروع ہوئی۔ 10 سال آپ نے مکہ میں قیام کیا، ہر سال قربانی کی۔ یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے، صحابہ کرام بھی اس سنت کو ملحوظ رکھتے اور قربانی کرتے۔ ایک تابعی ابو کباش ان کی کنیت ہے، وہ قربانی کے جانور کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک سال جانور کا ریوڑ لے کر مدینے میں آ گئے۔ اس سال مدینے میں کچھ کساد گزاری تھی، معیشت کی تنگی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ریوڑ کی طرف کوئی رخ نہیں کر رہا اور جانور خریدے نہیں جا رہے، اور سارے کے سارے وہ مینڈے یا دمبے تھے جو لے کر آئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شیخ، ان کے استاد صحابی رسول، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس کساد بازاری کا ذکر کیا کہ لوگ اس میں رخ نہیں کر رہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا رخ کرنا چاہیے۔ میں نے پیارے پیغمبر کی حدیث سنی ہے، نعمت الاضحیہ الضأن الجزع من الضأن، کہ سب سے بہترین قربانی تو دمبے اور مینڈے کی قربانی ہے۔ یہ حدیث لوگوں تک پہنچ گئی۔ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ حدیث سن کر میرے ریور پر ٹوٹ پڑے، اس طرح خرید رہے ہیں جیسے لوٹ مار ہو رہی ہے، اور مہنگے سے مہنگے دام دے کر خریدتے جا رہے ہیں۔ یہ پیارے پیغمبر کے صحابہ میں اور پیارے پیغمبر کی امت کے افراد میں سنت کی اتباع کا جذبہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے امر کی تعمیل کا جذبہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خلاف سنت کوئی پروگرام قابل قبول نہیں ہے۔ تبھی ابو بردہ بن نیار نے نماز عید سے قبل اپنا جانور ذبح کر دیا۔ پیارے پیغمبر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اس کے گھر کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ان کے گھر سے نالی سے بہتا ہوا خون آ رہا ہے۔ پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں نے کہا ابو بردہ بن نیار کا گھر ہے۔ ان سے پوچھتے یہ خون کیسا ہے؟ بلایا گیا، یہ کیا خون دکھائی دے رہے؟ عرض کیا کہ میں نے اپنا جانور ذبح کر لیا۔ کیوں؟ نماز سے قبل کیوں؟ عرض کیا کہ میرے پڑوسی غریب ہیں، میرا جذبہ یہ ہے کہ آج ان کو گوشت کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے اور پہلے ان کے گھروں میں میرا گوشت پہنچے، یہ کھائیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ یہ سارے اللہ کے پیغمبر کے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کے تحت ان کو شاباش نہیں دی، کیونکہ جذبہ صرف وہ قابل قبول ہے جو سنت رسول کے تابع ہو۔ یہ دین طلب کا نام نہیں ہے، ذاتی جذبات کا نام نہیں ہے۔
ذاتی پسند کا نام نہیں ہے، یہ دین اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا نام ہے۔ ایک انسان کی وہ طلب اور وہ جذبہ اور وہ شوق اور وہ پسند جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے تابع ہو، وہ محمود اور قابل تعریف ہے، لیکن وہ جذبہ اور وہ شوق جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو وہ قطعاً قابل تعریف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، تلک شاۃ لحم، ابو بردہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ ایک عام تم نے جانور ذبح کر لیا، گوشت کھا لیا، کھلا دیا، قربانی قبول نہیں ہوئی، تمہیں دوسری قربانی کرنی پڑے گی۔ تو قربانی کے باب نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ قربانی کیا، ہر معاملہ ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے تابع ہو۔ تو یہ درس ہے قربانی کے، درس توحید، درس اخلاص، درس اتباع اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع۔ اور پھر ایک اور درس کے لیے تیار ہونا، وہ درس کیا ہے؟ یہ قربانی در حقیقت ایک تربیت ہے، ایک تربیت۔ کیسی تربیت؟ کہ انسان اس جانور کی قربانی کے ذریعے ہر قربانی کا عزم کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور قربانی کے تعلق سے تم سے سودا کر رکھا ہے، فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کا عوض۔ ہر مومن سے سودا ہو چکا ہے کہ جنت چاہیے تو اپنی جانیں، اپنے مال ضرورت پڑنے پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہو۔ یہ ایک تمہید ہے قربانی اس سودے کی تیاری کے لیے۔ دین اسلام پر ایسا وقت آ جائے کہ دین اسلام کو ہمارے مال کی ضرورت ہو، ہم مال قربان کر دیں گے، لٹا دیں گے۔ دین اسلام کو ہماری جان کی ضرورت ہو، اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تو یہ قربانی تمہید ہے اس قربانی کی جو اصل قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص سے جنت کے بدلے اس کی جان اور مال کا سودا کر رکھا ہے، یہ سودا ہو چکا ہے۔ تو دین اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی ہمارے مال کی، ہم مال خرچ کریں گے، جب بھی ضرورت پڑی ہماری جانوں کی، جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ تربیت صحابہ نے حاصل کی تھی، اس تربیت پر وہ قائم تھے۔ عام سے عام صحابہ، ایک شخص کو اللہ کے نبی نے ایک جہاد کے بعد طلب کیا اور کہا یہ سارا ڈھیر تمہارا مال غنیمت ہے، اس کو سمیٹ لو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ ڈھیر سمیٹ لوں تو اس کے گننے میں مشغول ہو جاؤں گا، مجھے دنیا کی کوئی طلب اور حرص نہیں ہے۔ انما اتبعتک لکی ارمى فی سبیل اللہ، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے تاکہ کسی میدان جہاد میں جہاں تیر لگے گردن پہ ہاتھ رکھا اور میں شہید ہو جاؤں۔ میرا تو یہ عزم ہے، اس عزم کے لیے مجھے مال کی کیا ضرورت ہے، اس ڈھیر کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں اس ڈھیر میں مشغول ہو جاؤں، اس کی حفاظت میں کمر بستہ ہو جاؤں۔ تو مجھے یہ مال نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے، میرا شوق تو کچھ اور ہے اور میری طلب تو کچھ اور ہے۔ اور پھر اگلے معرکے میں شخص اللہ کے پیغمبر کے ساتھ موجود تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان یصدق یصدق تصدق اللہ، ان تصدق تصدق اللہ، اگر تم سچے دل سے یہ بات کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری صداقت کی لاج رکھے گا۔ اگلے معرکے میں موجود تھا اور شانہ بشانہ لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اور بالآخر ایک تیر پیوست ہوا اس کی گردن ہی میں جہاں انگلی رکھی تھی، اور یہ صحابی شہید ہو گیا۔ میدان جہاد کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کی لاش کو دیکھا اور تیر وہیں لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کان صادقا فصدقہ اللہ، سچا تھا، اللہ نے اس کی صداقت کی لاج رکھی۔ دیکھیں صحابہ اکرام کس طرح اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کھڑے کھڑے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے اور دین پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری بڑے گھنے باغ کے مالک تھے، ایک بار باغ میں نفل ادا کر رہے تھے، ایک پرندہ باغ میں آ گیا، اب وہ نکلنے کے جتن کر رہے ہیں، اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ دل میں خوش ہو گئے کہ میرا باغ کتنا گھنا ہے اور کتنے اس میں پھل ہیں کہ ایک پرندے کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نماز میں پرندے کو دیکھتے رہے اور پرندے کو دیکھ دیکھ کر اپنے باغ کے گھنے پن پر خوش ہوتے رہے، اور پھر اس طرح نماز پوری کی۔ نماز کے بعد کہا کہ ابو طلحہ افسوس، تو اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑے تھے، بجائے اپنے قلب کی حضوری کہ اللہ کی طرف توجہ کے، تمہاری توجہ باغ کی طرف تھی، پرندے کی طرف تھی، باغ کے پھلوں کی طرف تھی اور باغ کے گھنے پن کی طرف تھی۔
فوراً ایک عزم کر لیا اور اللہ کے پیغمبر کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ سارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، اس باغ میں کبھی داخل نہ ہوں گا جس باغ نے مجھے نوافل سے غافل کر دیا، میری نماز کی توجہ سے غافل کر دیا۔ یہ صرف صالحین کی تربیت ہے۔ اللہ اکبر، کیسی تربیت کہ صرف اپنی نماز کی حفاظت کے لیے، اور وہ بھی نوافل کی حفاظت کے لیے، اور توجہ اللہ کی حفاظت کے لیے، حضور قلبی کی حفاظت کے لیے اپنے پورے باغ کو قربان کر دیا۔ یہ قربانی بھی ایک تمہید ہے اصل قربانی کی تربیت کے لیے، کہ دین اسلام پر کبھی ایسی آزمائش آ جائے کہ دین اسلام کی ضرورت ہو، اسلام کو تمہارے مال کی تو مال لوٹا دو، ضرورت ہو تمہاری جان کی تو جان بھی خرچ کر دو اور کوئی پرواہ نہ کرو۔ قابل افسوس وہ لوگ ہیں مغرب زدہ جو اپنے محلات میں بیٹھ کر اس قربانی پر تنقیدیں کرتے ہیں کہ قربانی کیا ہے، اس دن کروڑوں جانور قربان ہوتے ہیں، یہ ایک ظلم ہے، جانور کی نسل کشی ہے، پیسے کا ضیاع ہے، یہ پیسہ اچھے کاموں میں صرف ہو سکتا ہے، کئی بہو بیٹیوں کے جہیز تیار ہو سکتے ہیں، اور کئی ہسپتال بن سکتے ہیں، شفا خانے بن سکتے ہیں۔ یہ بیچارے مسکین لوگ مغرب زدہ، ان کو شریعت کے رموز کا علم نہیں ہے کہ شریعت نے قربانی کے تعلق سے ایک امتحان دے رکھا ہے۔ یہ ایک امتحان ایک دن میں آپ پر قائم ہوتا ہے تاکہ آپ کے جذبہ قربانی کو آزمایا جائے۔ ایسے لوگ اس وقت یہ سوچ لیں جو اپنی کوٹھیاں بنا رہے ہوتے ہیں، چلو کوٹھیوں کے باتھ روم بنا رہے ہوتے ہیں، ایک باتھ روم تک میں 10-10 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک بیکار سا عمل، یہ 10 لاکھ ہم کسی کے جہیز میں خرچ کر دیں۔ حالانکہ جہیز بھی ایک لعنت ہے، تمہارے اس قول سے جہیز کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے کہ جہیز خلاف شریعت ہے۔ شادی میں عورت کی طرف سے کسی خرچے کی کوئی گنجائش نہیں، کسی خرچے کی، کسی سامان کی کوئی گنجائش نہیں، سارا خرچہ مرد کی طرف سے ہے، حق مہر کی صورت میں، ولیمے کی صورت میں۔ ہاں جب لوگ بچی کو لینے جاتے ہیں تو اہل خانہ جو ہے بچی کے اس اہتمام میں اگر ضیافت کر لیں، آنے والوں کو کھانا کھلائیں، ان کی مہمان نوازی کریں۔ مہمان نوازی ہمارے دین کے حقوق میں شامل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اپنی وسعت کے مطابق کپڑے دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن جہیز نام کی کسی اصطلاح میں دین جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ تمہارے اس قول میں ایک حلال کام کی حرمت اور ایک حرام کام کی علت ظاہر ہو رہی ہے۔ شریعت سے محاذرائی پوری کی پوری، جو شریعت کا حکم ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، اور جس سے شریعت نے روکا اس کے تم دروازے کھول رہے ہو۔ نسل کشی جانوروں کی، تم جانوروں کے خالق ہو کہ تمہیں اپنی نسل پر افسوس ہو رہا ہے؟ یہ خالق اور مالک تو اللہ ہے، اور جس قدر جانور ذبح ہوتے ہیں اسی قدر ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ جانور قیامت تک ذبح ہوں گے، تو ان کی تعداد کو پیدا کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العزت پیدا کر رہا ہے۔ ایک بکری ایک وقت میں ایک بچہ جنتی ہے، اور بکریوں کے ریوڑ ہم دیکھتے ہیں، گائے بھینسوں کے اونٹوں کے ریوڑ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس سے کتیا ایک وقت میں 6-6 7-7 بچے جنتی ہے۔ کبھی آپ نے کتوں کو ریوڑ دیکھا ہے؟ حالانکہ ان کا کوئی قربانی بھی نہیں، ان کی قربانی ہونے کے باوجود، ایک بچہ پیدا کرنے کے باوجود ان کے ریوڑ کا ریوڑ، یہ میرے پروردگار کی قدرت اور اس کی توفیق، اس کا امر ہے۔ جب اس نے امر دی ہے یہ امر قیامت تک ہے، اور قیامت تک یہ نسل قائم رہے گی۔ نسل کشی کی تمہیں کیا فکر ہے؟ کیا فکر تم کو نسل کشی کی؟ یہ اللہ کا امتحان، پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور پیغمبر علیہ السلام کا عمل، آپ نے کبھی اس میں انقطاع نہیں کیا اور کبھی اس میں ناغہ نہیں کیا۔ کئی لوگوں کی یہ روش انتہائی قابل افسوس ہے۔ شریعت میں تحریف اور تبدیلی کیا مترادف ہے؟ یہ اللہ کا امر قیامت تک قائم رہے گا، اور پیسے کا ضیاع نہیں ہے اس میں۔ تو کئی خاندان، میں کہتا ہوں کہ لاکھوں، ہو سکتا ہے کروڑوں خاندان کی رزق اس عمل سے وابستہ ہو۔ لوگ گاؤں دیہاتوں میں جانور پالتے ہیں، اور پھر عید قربان کے موقع پر ان جانوروں کو ٹرکوں کے ذریعے لاتے ہیں، ٹرکوں والوں کے لیے آمدنی، پھر لا کر فروخت کرتے ہیں ایک بابرکت منافع کے ساتھ۔ یہ ان کی آمدنی، ان کے بچوں کی روزی۔ پھر لوگ خریدتے ہیں، اور خرید کر 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن
ان جانوروں کو چارہ کھلاتے ہیں، چارے والے لاکھوں افراد کی آمدنی، پھر جانور ذبح ہوتے ہیں اور قصاب ذبح کر کے مزدوری وصول کرتے ہیں، اس مزدوری کے تحت وہ کئی مہینوں کا رزق اپنے اہل کے لیے جمع کر لیتے ہیں، پھر گوشت بنتا ہے اور گوشت تقسیم ہوتا ہے، امیر بھی کھاتے ہیں اور غریب بھی کھاتے ہیں اور پوری دنیا کھا رہی ہے۔ کس قدر برکت! اس کا چمڑا جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے اور غریبوں پر صدقہ ہوتا ہے، اسے فروخت کر کے مزید وہ مال حاصل کر سکتے ہیں، اداروں کی سرپرستی ہو سکتی ہے، لوگ ان کو خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد بڑے بڑے جو کاروباری ہیں ان کو بیچتے ہیں، اس چمڑے سے مصنوعات تیار ہوتی ہیں، ان مصنوعات سے کاروبار ہوتا ہے، مرکزی سطح پر انٹرنیشنل سطح پر کاروبار ہوتا ہے، کتنے افراد اس سے وابستہ ہیں، اور پھر اس جانور کی آنتیں اور ان کی جو ہے وہ ناخن، ان کے دانت، ہر چیز کی تجارت ہے، ہر چیز کی جو ہے وہ کاروبار ہے۔ یہ ایک دن آتا ہے اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں اور ان کے خاندانوں کی معیشت کا جو ہے وہ مرکز بن جاتا ہے اور سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کا امر کس قدر بابرکت ہے، کتنا عظیم ہے، اور کتنی اس میں عظمتیں اور کتنی اس میں محاسن۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جن کے ذہن مغرب کے امراض سے مسموم ہے ہدایت دے دے، ان کے دلوں میں تقویٰ، توحید کی پاکیزگی، سنت رسول کی محبت اور اخلاص کی محبت جاگزین ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس موقع پر سرخرو فرما دے۔ ہم سب کا امتحان ہے، جانور خریدیں اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کریں، اچھے طریقے سے ذبح کریں، اخلاص کی حفاظت کے ساتھ، توحید کے فہم کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مطابقت کے ساتھ۔ کچھ لوگ ہیلہ باز بھی ہوتے، انہوں نے ہیلہ بنا کر دے دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد جانور ذبح کریں، بھوک لگ سکتی ہے اور یہ دن روزے کا بھی ہوتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے کہ قربانی کے گوشت سے روزہ افطار کرو، تو 12-1 بج سکتے ہیں، دوپہر ہو سکتی ہے، اتنے دن اتنا ٹائم بھوکے رہو گے، تو ایسا کرو، ایک ہیلہ اختیار کر لو، اپنے جانور کو کسی دیہات میں بھیج دو، کیونکہ دیہات میں نہ عید ہے نہ جمعہ، یہ احناف کا ہیلہ ہے، اور وہاں ذبح کروا کے لے آؤ، وہاں چونکہ نماز نہیں ہے، وہاں فجر کے فوراً بعد ذبح ہو جائے، گوشت بن کے تیار ہو جائے، آپ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو آپ کے گوشت کے تکے اور کباب تیار ہوں گے، بڑے شوق سے نوش فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خاسر اور نامراد اللہ کے امتحان میں فعل اور شریعت کی آزمائش میں ناکام، اس قسم کے ہیلے اور براہن بہانے تراش کر شریعت کی روح کو پراگندہ کرنے کی کوشش، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تعالی ہم کو توحید کی، اخلاص کی، سنت کی مطابقت کی محبت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔